بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، آج جو موضوع ہم اپنے علماء کرام سے خاص طور پہ جب ہمارا سیگمنٹ آئے گا خیر و عافیت ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہوگا خیر سادگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کی ابتدا میں ہی میں آپ کے ساتھ جو موضوع ہوتا ہے خیر و عافیت کا وہ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ باقی بھی پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی موضوع کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ تو سادگی جو ہے، خیر سادگی، سادگی سے کیا کیا خیر جو ہے ناظرین گرامی وہ پھوٹتا ہے، اور دکھاوا اور حب جاہ و جلال، حب جاہ و حشمت جو ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں معاشرے میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پورا آپ اگر دیکھیے اسلامی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں ناظرین گرامی، تو جو نمائندہ ترین اوصاف اسلامی تاریخ کے آپ کو نظر آتے ہیں وہ سادگی نظر آتی ہے۔ آپ خلفائے راشدین کی زندگی پر، حیات طیبہ پر نظر ڈالیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جب آپ دیکھتے ہیں اس طرف، تو آپ کو ہر وصف جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ یقیناً قابل اتباع ہے، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آل اولاد آپ پر قربان۔ مگر سادگی جو ہے خاص طور پہ آپ دیکھیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفخر فخری، یعنی کہ الفقر فخری، کہ فخر جو ہے، فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز خود انہوں نے اپنے لیے پسند فرمائی اور جس کو اپنا فخر بیان فرمایا، جس کو بہت ہی یہ جیسے کہ اپنا فخر تسلیم کیا، کہا جس فخر کو، کیا وہ فخر ہم بھی اسی طریقے سے اختیار کرتے ہیں؟ ہم عشق رسول کا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا اسی طریقے سے ہم سادگی سے چٹائی پر بیٹھنے کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جس پر آپ دیکھیے کہ اسی پر وہ معروف نعت جو ہے کہ بیٹھا ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ہم تو مخمل اور ہم تو گداز جو گدے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آسائشیں ہیں، اور اپنے گھروں میں بھی جس طریقے سے ہم آپ اب کیا ایک زمانے میں سمجھتا ہوں کہ قارون اور جسے کہیے کہ بادشاہ زندگی گزارتے ہوں گے جو ہمارے ہاں عمرہ اور اشرافیہ گزارتے ہیں۔ سو سادگی کی بے پناہ اہمیت ہے۔ یہ سادگی کی جو ضد ہے یہی کہیں آپ کو ناظرین گرامی کہیں دور تک پھر کرپشن پہ بھی لے کے جاتی ہے، یہی آپ کو بعض اوقات زکوٰۃ دینے سے بھی روکتی ہے۔ سو بے شمار اس کے پہلو ہے جس پر یقیناً علماء کرام جب تشریف فرما ہوں گے خیر و عافیت ہمارا سیگمنٹ اس میں ہم بات کریں گے۔ فی الحال وقت ہوا ہے ناظرین گرامی تلاوت اور ترجمے کا، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ خیر القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زمین پر امت مسلمہ ہیں۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت مسلمہ کے منصب پر فائز تھے، یعنی پیغمبروں کا مشن اس کو لے کر آگے بڑھنا، پیغمبروں کا ساتھ دینا۔ مگر بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے کئی مرتبہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 میں یہ ذکر آتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اور البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ذکر آتا ہے کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے۔ وہ جو شیاطین جن یعنی جنات میں سے جو شیاطین ہیں وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، جادو ٹونے کے معاملات کرتے تھے، اسی کے پیچھے لگ گئے۔ وہ امت جو کتاب الہی کی ماننے والی تھی، پیغمبروں کو ماننے والی تھی، جب بگاڑ اور زوال کا دور آیا ہے تو حقیقت تو پیچھے چلی گئی، کہیں نگاہوں سے دور ہو گئی اور جادو ٹونے جیسی حرام اور کفریہ باتوں کے اندر مبتلا ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ انتہا یہ ہے، قرآن بتاتے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں وہ کچھ سیکھتے تھے اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ یہ ان کی گراوٹ کی انتہا تھی۔ معاشرے کا بیسک یونٹ گھر ہے، گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا تو ریاست مضبوط ہوگی۔ اور انہوں نے کچھ سیکھا بھی تو یہی کچھ کہ کس طرح شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ یہ جادو ٹونے کا طرز عمل ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو اختیار کیا ہی تھا۔ اللہ ہمیں معاف رکھے، آج مسلمانوں کے معاشرے میں بھی حرکتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ذرا کسی سے حسد ہوا، گھر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے جیلسی آ گئی تو دوسروں کے خلاف ان کی جان کے دشمن بن جانا اور ان کے نقصان کے درپے ہو جانا اور اس کے لیے ساری حدود کو پامال کر دینا، یہ تو ہمارے معاشرے کے بعض لوگوں کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جادو کرنا، کرانا کفر ہے، یہ حرام کام ہے۔ جادو کرنا، کرانا کفر اور حرام کام ہے، اور گندے ترین غلیظ ترین کام کر کے کوئی جادو کرنے والا جادو کرتا ہے۔ گندے ترین غلیظ ترین کام کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی ہندوؤں سے جادو کرواتا ہے، کوئی جوگیوں سے جادو کرواتا ہے اور اپنے بھائی بندوں، اپنے گھر والوں یا اپنے خاندان والوں یا اپنے دوست احباب یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے کلیگز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دور زوال میں امتیں حقیقت کو چھوڑ دیتی ہیں، کتاب کو فراموش کر دیتی ہیں اور لوگوں کو شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بازاری قسم کے اخبارات کے اشتہارات کی زبان کیا ہوتی ہے؟ ہر تمنا پوری ہوگی اور ایسا بھی ہو جائے گا، ویسا بھی ہو جائے گا، محبوب آپ کے قدموں کے اندر، اور فلاں یہ فلاں وہ، یہ ساری ٹیمپٹیشنز ہیں۔ حقیقت کو جب فراموش کیا جاتا ہے، کتاب کو فراموش کیا جاتا ہے تو گندگی اور گراوٹ کی اس انتہا پر لوگ پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو تھامنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو ٹونا ہو یا اور گندے شیطانی کام ہوں، اللہ ان سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नाज़रीन गिरामी कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान और हमारा सेगमेंट है खैर बनात। और आज जो मौजू नाज़रीन गिरामी जिस पर बात करेंगे हम मोहतरम प्रोफेसर मैमुना मुर्तज़ा मलिक साहिबा से खुशामदीद और वालेकुम अस्सलाम। और अक्सा अब्दुल हक हमारे साथ होंगी और यकीनन हम इनसे बहुत ही उम्दा कलाम जो है हमें सुनने का मौका मिलेगा। और जो बात हम करेंगे नाज़रीन वो है तलाशी लैलतुल क़द्र और फिर खैर अस्कार। ये हमारा मौजू होगा जब मैं प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ूंगा। और लेकिन मैं चाहूँगा कि आगाज़ जो है आज वो आपसे किया जाए। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके आपके सामने अस्हाब में बैठा होता, वो न आती तो ज़माने में अंधेरा होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ब्रेक पे मुझे जाना है, वापस आऊँगा तो फिर यहीं से शुरू करेंगे कि तलाशी लैलतुल क़द्र और फिर उसमें अहमियत खैर अस्कार यानी कि ज़िक्र अस्कार की, और क्या ज़िक्र अस्कार भी मुआवनत फरमाते हैं इस हवाले से तलाशी लैलतुल क़द्र में, और अगर मिल जाए तो फिर क्या तलाशी लैलतुल क़द्र की अहमियत और फजीलत जो है वो और ज़्यादा आपको फ़यूज़ व बरक़ात मिलती हैं ख़ास मखसूस ज़िक्र अस्कार से, या सिर्फ जो नॉर्मल जो यानी कि रूटीन की इबादत हैं। ये हमारा मौजू होगा। नाज़रीन गिरामी कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारा मौजू है खैर बनात में तलाशी लैलतुल क़द्र और खैर अस्कार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। हमारा सेगमेंट है खैर बनात। हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा अब्दुल हक साहिबा, प्रोफेसर मैमुना मुर्तज़ा मलिक साहिबा, और हम सवाल छोड़ कर गए थे मोहतरमा की खिदमत में कि हम
بات کریں گے تلاشی لیلۃ القدر پہ اور پھر ذکر اذکار پر اور ان کی اہمیت پر خاص طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیع بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سبحان اللہ. یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. بہترین ذکر تو تلاوت کلام پاک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ذکر جیسے جس کا آپ خیر الاذکار میں تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی آپ کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ کیا معاونت کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ روح جو ہے وہ جسم میں کرنٹ کی طرح ہے. اگر روح نکل جائے تو جسم بے جان ہے. جب آپ دعا مانگنے والے ہوں یا عبادت کو کی انتہا کو، اس کو تکمیل کو پہنچنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر کو بھلے گوشہ تنہائی میں، بھلے یعنی اپنے آپ کے ساتھ اور رب کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ذکر کریں. اس میں آپ کا دل بھی شامل ہو اور آپ کی زبان بھی. بہترین ذکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہے. سبحان اللہ. بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور ایک بار سیدہ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الہی تو سراپا عفو کرم ہے اور عفو درگزر کرنے والے معافی کو پسند فرماتا ہے، تو ہم سب کو معاف کر دیں. سبحان اللہ. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری دعا یہ لگتی ہے کہ الہی امت مسلمہ پہ مغفرت عامہ فرما دے. سبحان اللہ. اب یہ جو استغفار ہے یہ آپ اپنی ذات کے لیے اور سب کے لیے کریں. سورہ نوح میں بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 10 ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ سناتی ہوں کہ میں نے کہا رب سے استغفار کرو، وہ تم پر بارش موسلادھار برسائے گا، تمہیں وہ پھل کھیتی دے گا، تمہیں وہ اولاد سے نوازے گا. ایک مرتبہ امام حسن بصری بیٹھے تھے اور لوگ آئے ان کے پاس اور کسی نے کہا اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط سالی ہے، کسی نے کچھ رونا رویا، کسی نے کوئی شکایت کی. انہوں نے سبھی کو ایک ہی بات کہی، کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحان اللہ. اس استغفار میں اسم اعظم ہے. تو ان کے پاس جو ان کے شاگرد بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے سبھی کو استغفار کرنے کو کہا، کوئی اولاد کے لیے دعا کے لیے آیا ہے، کوئی قحط سالی کے لیے آیا ہے، دونوں مشرق مغرب دعائیں ہیں، تو آپ سب کو یہی بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا. سورہ نوح کی آیت 10 پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ تم کہو اپنی قوم سے کہ وہ استغفار کریں، اور جب کوئی استغفار کرتا ہے تو نتیجے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھاتا ہے، اس پوری قوم کی قحط سالی بند ہو جاتی ہے، انہیں اولاد عطا کرتا ہے، تمام نعمتیں جو ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ استغفار کرتے ہی تو یہ جو خیر الاذکار کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں کلمہ اور ہر وہ بات، ہر وہ دعا جو مسنون ہے، خود قرآن میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سکھائی ہیں، اس میں بھی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی بہترین چاہیے، آخرت میں بھی بہترین چاہیے، اور جو ہمارے اعمال کے سبب ہم پر نعوذ باللہ جہنم واجب ہو گئی اس سے ہمیں آگ سے بھی نجات چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں مسنون دعائیں وہ ہیں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میری عمر بہت ہو گئی اور میں اتنی دعائیں یاد نہیں کرتا جتنے آپ کے باقی صحابہ یاد کرتے ہیں، مجھے ایک ہی دعا بتا دیجئے میں وہ مانگ لیا کروں. آپ نے انہیں وہ دعا سکھائی. آپ بچوں کو بھی اور بلکہ والدین تک کو سکھا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا تم کہو اللہم انی اسألک من خیر کما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرٍ مَسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الہی میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. تو اس میں ساری دعائیں شامل ہو جائیں گی، اور خیر اذکار کا تذکرہ اس میں خیر کا آ گیا. اب انہوں نے پھر کہا اب کب مانگوں؟ آپ نے فرمایا سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں جتنی دعائیں چاہو مانگ لو، سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں. اس کے بعد فرض کی جب بھول گیا اس وقت نہیں مانگ سکے تو پھر نماز پڑھ کے سجدے میں چلے جاؤ، اس میں مانگ لو. اور نماز کے اندر آپ جب جو ذکر جو دعا کر سکتے ہیں
آپ کیجئے مگر ہونی عربی میں چاہیے. اب یہ فرمائیے گا کہ بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی کیا جو ذکر اذکار ہیں اور خاص طور پہ جو مختلف وظائف ہیں کیا وہ اس کی تلاش میں بھی ہمیں مدد دیتے ہیں؟ ہمیں وہ چونکہ لاجب بات ہے 21 سے لے کر 29 تک ہے، اب ایک تصور یہ بن گیا ہے کہ بھئی 27 ہی ہوگی، جبکہ بڑی واضح اس حوالے سے نشانیاں ہیں، واضح اس حوالے سے احادیث ہیں کہ 21 سے 29 تک کہیں بھی کسی دن بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کے لیے خیر ہے. جی اس میں بھی مسلمانوں کے لیے خیر ہے، بالکل بے پناہ خیر ہے. وہ پھر لاجب بات ہے کہ وقت اتنا نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ بات کر سکیں کہ اس کی کیا حکمت تھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کی تلاش میں بھی کیا ذکر اور دعائیں اور وہ جو ہیں وہ ہمیں مدد دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو وہ کون سی دعائیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آج کے پروگرام اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ابھی کئی تاکراتیں جو ہیں وہ باقی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ذکر اور اذکار کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے بھی ان تاکراتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر سکیں، ان تک پہنچ سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ عبدالحق صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، اور ہم بات کر رہے تھے خیر اذکار پر اور تلاش لیلۃ القدر میں ان سے کس طریقے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اللہ سے ملاقات بھی ہے، بات چیت بھی ہے اور بہترین ذکر بھی ہے. تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. اب اسی میں کا کوئی ذکر ہے یا وہ خود تلاوت ہے، جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بیچ کوئی نہیں ہوتا، آپ ہیں اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ کی زبان کر رہی ہے، یا آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ میسج دے رہا ہے. جیسے سیدنا عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع دی، حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے. حضرت علی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، جو یہ کہے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اور یہ وہ وقت تھا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق تمام تر محبت کے باوجود اس وقت اس آیت کی تلاوت نہ کرتے کہ جو محمد کی نعوذ باللہ عبادت کرتا ہے تو وہ تو بشر ہیں، بندے ہیں، قتل بھی ہو سکتے ہیں، وفات بھی پا سکتے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو تو ہمیشگی حاصل. اور سرکار نے ہی یہ چونکہ فرمایا اور سرکار نے ہی یہ حکم دیا ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. تو حضرت عمر فاروق کا یہ فرمانا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے خطبے میں اس آیت کو تلاوت کیا، حالانکہ زندگی بھر حافظ قرآن ہے، تلاوت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے لگا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ اللہ نے مجھے کو کہا ہے اور ابھی نازل ہوئی، یہ میرے لیے نازل ہوئی. تو جب آپ ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، قرآن مجید کو، تلاوت کو کلام سمجھ کے اللہ کا پیغام، مشکل سے مشکل اور خوبصورت سے خوبصورت لمحے کی بھی آپ کو اس میں رہنمائی جو ہے وہاں سے ملے گی، جو میں آپ کی بات سمجھ پاؤں. بالکل. آپ یعنی آپ کا زبان، آپ کا دل، آپ کا دماغ اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے جب آپ گفتگو پہ اتر آتے ہیں. اور جیسے حدیث میں آیا ہے کہ وہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ایک فرحت بخش، ایک فرحت پہنچاتی ہوئی رات ہوگی. جی ہاں، وہ آپ کے سوالوں کا جواب ملتا ہے. وہ خدا نہ خواستہ مصیبت ہوتی ہے تو اس کا حل نظر آنے لگتا ہے کسی بھی واقعے کے طور سے. کچھ بھی ایسے، اور کہیں نہ کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے. اب وہ قیامت تک کے لیے تلاوت ہو رہی ہے، واقعہ کسی نبی کا ہی کیوں نہیں، لیکن وہ آپ کو پیغام بن کر وصول. ٹھیک ہے. تو میں اگر آپ کی بات یوں سمجھنے کی کوشش کروں یا اس کو یوں ہم بیان کریں آپ ہی کی بات کو سمجھتے ہوئے کہ اگر آپ کثرت سے، خاص طور پہ آخری عشرے میں اگر اور زیادہ آپ یعنی کہ تلاوت جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گے تو خود بخود آپ کے اوپر وہ رات جو ہے وہ منکشف ہو جائے گی اور یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ رات ہے. آپ کو پیغام ڈائریکٹ وصول ہوگا. ٹھیک. آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کریں. ٹھیک. اور وہ جو جس کو آپ ناپ نہیں سکتے وہ خود بخود ایک اطمینان جو ہے، ایک فرحت کی کیفیت جو ہے، ایک سکون کی کیفیت وہ آپ کے دل پہ طاری ہوگی اور خود بخود اس کا دوا کا اثر جو ہوتا ہے نا
وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم لیا اور دھماکے سے نظر بھی نہیں آ سکتا، اور نظر بھی نہیں آتا. یہ وہ تو مریض ہی بتاتا ہے کہ کیا مریض کیفیت ہے. اور جو سکون اور راحت اور اطمینان جو ہے سبحان نا، اللہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سبحان خود اللہ. فرمایا سبحان کہ اللہ. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل سبحان اللہ. ہوتا. سبحان اللہ. اور یہ اس کی اتنی بڑی آپ سبحان سمجھ اللہ. لیجئے کہ ہتھیار. سبحان اللہ. اور اگر رات وہ مل گئی تو پھر نفس مطمئنہ بھی آپ کو بالکل مل ہی جائے گا انشاءاللہ العزیز. بیٹا آخر میں پروگرام کے جی دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آئی ہے. انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آئی ہے. نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے. سبحان اللہ. محمد سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد لیجو محمد نام لیجو محمد نام. بگڑے بنے سب کام بگڑے بنے سب کام دیجو محمد نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اور جب یہ نام ہونٹوں پر آتا ہے تو پھر وہ ہے نا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین خیر و عافیت. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد تقی مہدوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمران بشیر صاحب. دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور ناظرین میرا تو بہت ہی محبوب موضوع ہے، یعنی کہ سادگی، خیر سادگی. سادگی سے کیا خیر پھوٹتا ہے ناظرین گرامی. اور صحیح معنوں میں ہم جب بڑھیں گے علامہ عمران صاحب کی طرف بھی اور علامہ تقی صاحب کی طرف بھی، تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحیح معنوں میں اگر ہم یہ اس کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں کہ سادگی ہے کیا، اس کو کس طریقے سے اختیار کیا جا سکتا ہے، اور سادگی کا استغنا اور فقر سے کیا تعلق ہے اس پہ. اور کیا یہ جو حب جاہ و جلال، کیا یہ جو حب جاہ و حشمت جو ہے، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ تمام اپنے لوازمات پورے کرتے ہیں جو بھی دین نے جو تقاضا کیا ہے مال کمانے کا، وہ آپ پورے کرتے ہیں، تو پھر
آپ کے لیے جائز تو ہو جاتا ہے، لیکن کیا جائز ہونے کے باوجود بھی اگر آپ سادگی اختیار کرتے ہیں تو درجات بلند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ جسے کہیے کہ اختیاری سادگی جو ہے، جبرن نہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہمارا موضوع رہے گا۔ پھر خاص طور پہ ناظرین گرامی، ایک ایسی مملکت جس میں 10-12 کروڑ کے افراد غربت کی لکیر سے نیچے جیتے ہیں، یعنی کہ $1 بمشکل وہ کماتے ہیں، 100 روپیہ جسے کہیے روزانہ بمشکل کماتے ہیں۔ اس میں اگر آپ ہڑتالیں نکال دیں، چھٹی کے دن نکال دیں تو 20-2200 روپے ایک مہینے کا مزدور ایک عام آدمی کماتا ہے۔ کیا 20-2200 روپے کمانے والی قوم، جس فرد میں 2200 روپے ایک آدمی کماتا ہو اور اس کے اہل و عیال میں آپ سمجھیے کہ 6-7 لوگ جو ہیں اس کو اس نے پیٹ پالنا ہو، کیا ایسے میں دکھاوا، بہت مہنگی گاڑیاں، بہت مہنگے لباس، بہت مہنگی گھڑیاں توہین تو نہیں ہے کہیں ان لوگوں کی جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارے ہم مذہب ہیں اور انسان ہے، مسلمان ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے حدیث مبارکہ کا ٹکڑا پڑھا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور پوری حدیث کچھ ایسے ہے: انا سید الاولین والآخرین ولا فخر علی، سبحان اللہ، میں اگلے پچھلوں کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، انا سید الانبیاء سبحان اللہ والمرسلین ولا فخر علی، سبحان اللہ، میں سارے نبیوں پیغمبروں کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فخر کی بات کیا ہے؟ الفخر فقری، اللہ اکبر۔ میرا فخر یہ ہے کہ جو میرا فقر و فاقہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، کہ ایک دن کھاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ، ایک دن نہیں کھاتا تو صبر کرتا ہوں۔ جی، حالانکہ حضرت کون ہے، ہستی کون ہے کہ جن کے اگر پہاڑ کو سونا بنا کہیں تو سونا بن جائے، آفر آئی ہے آفر آئی، اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ جی جی۔ اور بخاری شریف کے یہ روایت، اچھا، میں چاہوں گا، وقت کی تنگی ہوتی ہے لیکن میں چاہوں گا چونکہ یہ بڑی اہم بات تھی اور وقت کم ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، پھر آپ کے ہی جسے کہیے کہ لب مبارک سے جشتی بھی ہے علماء کرام سے، یہ پوری حدیث ذرا دوبارہ ایک مرتبہ، تاکہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا اور اس کا کیا عالم ہے، اور فقر کس کو کہہ رہے ہیں، فخر اپنا کس کو کہہ رہے ہیں، دوبارہ ذرا ایک بار، تاکہ لوگ سنیں کہ اصل فخر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ انہی ساری کائنات کی سرداریاں آقا کے گھر کے غلام، سبحان اللہ، مگر آپ فرماتے ہیں مجھے کہ اس پہ کوئی فخر نہیں۔ ساری کائنات کی سرداریاں انبیاء کے اعتبار سے بھی، رسولوں کے اعتبار سے بھی، اگلے پچھلوں کے اعتبار سے بھی، لیکن فرمایا مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے جب سادگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر ایک نیت کو اور ایک پہلو کو وہ اجاگر کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان یقیناً بغاوت کی طرف جاتا ہے اور سرکش بن جاتا ہے اس وقت جب اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ غنی ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر انسان امیر ہے تو اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ احساس، وہ سوچ، وہ تصور جو انسان کے پاس آتا ہے کہ اب میں خدا ہو گیا ہوں، انا ربکم الاعلی، جی، کہ میں سب کو دینے والا ہوں اور میں سب کچھ ہو گیا ہوں، اس احساس کی قرآن مجید نے مذمت فرمائی ہے۔ ورنہ بنفس ہی نہ مال بری چیز ہے، نہ بنفس ہی غربت کوئی بری چیز ہے، لیکن مال کا دکھاوا حضرت، مال کا ایسے اس میں جب ارد گرد غربا ہیں، بالکل کھانے کے لیے، ہمارا اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں 5 کروڑ کے قریب یا 4 کروڑ کے قریب بچہ، کروڑہا بچہ جو ہے میل نیوٹریشن کا شکار ہے، ایک وقت کا کھانا اسے نصیب نہیں ہے پورے سال میں۔ ایسے میں اگر مال ہے بھی کسی کے پاس اور وہ اس کو اس طریقے سے دکھاتا ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اسلام کیسے دیکھتا ہے؟ میں اس کے بارے میں 2 مثالیں عرض کرنا چاہوں گا کہ انبیاء ہی کی سیرت کے اندر ایک نبی وہ ہیں کہ جن کے پاس دنیا ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، اور دوسری طرف سے جناب ایوب علیہ السلام کی مثال ہے کہ جن کے پاس دنیا کی ساری مشکلات، مصائب، الجھنیں سب کچھ موجود ہے، دونوں ہی نبی خدا ہیں، دونوں کے مرتبہ برابر ہے، دونوں ہی معصوم ہیں۔ تو اگر مال ہے انسان کے پاس تو نہ یہ شرف کی کوئی بات ہے، اور اگر مال نہیں ہے تو نہ یہ انسان کی ذلت کے لیے کوئی بات ہے، لیکن وہ جو احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو تکبر کا، غرور کا، وہ بری چیز ہے۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ مال کو دیکھتا ہے تو اس کی لالچ، اس کی طمع اس کے ذہن کے اندر اس قدر زیادہ آ جاتی ہے کہ جس کی پابندی اسلام نے بیان فرمائی کہ اس کی طرف انسان نہ جائے۔ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی ایک زوجہ ایک اچھا سا قیمتی پردہ لے کر آئی اور اپنے کمرے میں آویزہ کیا انہوں نے، تو جیسے ہی پیغمبر کی نگاہ اس پردے پر پڑی، فرمایا غیبی عنہ،
अन्नी, इस पर्दे को मेरे सामने से हटा लो। यही तो कह रहा हूँ हजरत, ये देखिए जब हम इश्क़ मुस्तफ़ा का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ का दावा करते हैं, तो फिर हम क्यों, फिर किस तरीके से, किस हौसले के साथ मुझे बताइए कि हम, चूंकि अगर आपने फर्ज नहीं कर दिया अदरवाइज तो फिर हम उतार ही देते, लेकिन उसके बावजूद इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा तो ये है ना कि उस सुन्नत पर अमल किया जाए। बिल्कुल। तो पैगंबर अकरम ने फरमाया कि ये जो दुनिया को इंसान देखता है और माल को देखता है, सोने चांदी को देखता है, ये इंसान की दिल के अंदर मोहब्बत दुनिया पैदा करती है और मोहब्बत खुदा को कम करने का सबब बनती है। लिहाजा इससे परहेज अगर किया जाए और इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए तो ज्यादा मुनासिब है। वरना एक और पहलू भी है इसका कि जो कुरान मजीद की भी आयत है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि पैगंबर अकरम और उनके जो साथ रहने वाले हैं वो कुफ़ार पर शदीद हैं। कुफ़ार का जब मुकाबला करते हैं तो भरपूर अंदाज में करते हैं। तो अगर कुफ़ार के सामने इंसान जा रहा है तो अपने जाहो जलाल के साथ, अपनी शान और शौकत के साथ जाएगा ताकि उनके सामने उनकी दहशत बैठ सके। लेकिन हम बिल्कुल ही बरअक्स इसका मुजाहिरा देखते हैं कि जब अपने पड़ोसियों के सामने उन्हीं को जलाने के लिए, उनको दिखाने के, अपने मुसलमान भाइयों के सामने जब इंसान जाता है तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ इंसान जा रहा होता है कि 4-4 गाड़ियां लगी होती हैं, लेकिन जब सामने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए इंसान पहुंचता है तो वहां पर ऐसे जैसे गरीब एक मुल्क से इंसान आया हो और फकीर बनकर जाता है। बड़ी उम्दा बात। तो ये बिल्कुल बरअक्स होना चाहिए मामला कि कुफ्फार के सामने जाए इंसान तो अपने पूरे जाहो जलाल के साथ जाए, लेकिन अपने लोगों के दरमियान मोहब्बत के साथ और उनके भाईचारे और तक़सीम के साथ रहे। और फिर कुरान मजीद की एक अजीब आयत है, इरशाद होता है कि वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतइमू मन लौ यशा अल्लाहु अतअमा इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। कुरान ये कहता है कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो तो इनका अजीब जवाब होता है। और कुरान मजीद ने उनका जवाब बाद में जिक्र किया है, पहले उन्हें एक लफ्ज़ से मुखातब किया है, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, काफिर मुअमिनीन को ये जवाब देते हैं। इसका मतलब जो ये जवाब देने वाला है वो मुअमिन नहीं है, वो काफिर है। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतइमू, क्या हम उन्हें खिलाएं कि मन लौ यशा अल्लाहु अतअमा, कि अगर खुदा चाहता तो वो खिला देता। तो ये ऐसा जवाब है कि जो आज हमें देखने का मौका मिलता है। और फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि परवरदिगार ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया है कि इज्तिमाई निज़ाम है। मेरे माल के अंदर दूसरे शरीक है, दूसरों की खुशियों के अंदर मैं शरीक हूं, हर एक इसके अंदर एक दूसरे के साथ जिंदगी में शरीक। हमें इज्तिमाई जिंदगी के साथ इस दुनिया में बनाया गया है और एक दूसरे के गमों को भी दूर करना है, एक दूसरे की खुशियों के अंदर भी अल्लाह शरीक होना। सुभान अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और जब वापस आएंगे तो फिर अल्लामा इमरान बशीर साहब से, अल्लामा मोहम्मद तकी मेहदवी साहब से बात करेंगे कि अब जैसे हुनर है, किसी को शेर का हुनर दिया, किसी को दीन का फहम दिया, किसी को जैसे कहिए कि ये जो गुलदान कह लीजिए ये बनाने का हुनर दिया, किसी को बोलने का हुनर दिया, किसी को पैसा बनाने का हुनर दिया। अब वो पैसा तो बना रहा है, वो माहिर है, और एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री, तीसरी से छठी और फिर 8वीं और 10वीं, मुख्तसर ये। लेकिन पैसा तो बना रहा है और उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, चूँकि जैसे कहिए कि रोज़गार मिल रहा है, मगर उस पैसे का अपने ऊपर या किस तरीके से उसका जायज़ इस्तेमाल जो है, उस पैसे का जो एक अमीर आदमी अशराफिया जिसे हम कहते हैं बना रही है, वो क्या है? इस्लाम उस हवाले से अशराफिया को ख़ास तौर पर क्या हिदायत जो है वो देता है और उससे क्या मुतकाज़ी है कि तुम्हारे पास पैसा तो है मगर रहना कैसे है? और फिर मैं कहूँगा कि एक ऐसी मुमलिकत में कैसे रहना है जहाँ करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा सेगमेंट है खैर आफियत, मौजू है नाज़रीन गिरामी खैर सादगी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान और हमारा सेगमेंट है खैर आफियत। आज मौजू है खैर सादगी। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा इमरान बशीर साहब मोहतरम और मोहतरम अल्लामा मोहम्मद तकी मेहदवी साहब। हज़रत, पैसा है आपके पास और लाजी बात है एक मयार मुकर्रर कर दिया, आप दयानतदारी से बना रहे हैं माल, झूठ नहीं अपना बोल रहे, आप उस माल के ऐब बता रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। एक मुनासिब आपने मुनाफा रखा, बेपना आपके ऊपर बरकतें होती चली जा रही हैं, खुदावंद करीम की दुनियावी बरकतें, ठीक है। और उसके बाद लेकिन अब सवाल यह है कि आप खरीद सकते हैं, आप जहाज़ भी खरीद सकते हैं, आप चाहें तो 20 करोड़ की घड़ी भी पहन सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ सोने का लिबास भी पहन सकते हैं, आपने ज़कात भी दे दी, बिल्कुल तैयब और हलाल और पाक माल है। लेकिन क्या ये होना चाहिए फिर ऐसे मुल्क में जहाँ इर्द गिर्द ये आलम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में
جب آخرت سامنے ہوگی نا جی تو یہ ساری بیماریوں سے چھٹکارا ملتا رہے گا. اور میں عرض کروں گا کہ اس حدیث کو ضرور ہر وقت ہم اپنے سامنے رکھیں کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا صرف 3 دن کی زندگی ہے. یوم قد مضى هو لا يعود، ایک جا چکا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آنا. اور ایک کل کا دن ہے جس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. سو یہی لمحہ موجود ہے تھوڑا یوم ننتفی، جو تھوڑے سے چند یہ لمحات ہیں یہی آپ کے پاس موجود ہیں، جس کو شاعر نے یوں کہا کہ گناہ کی لذت میں مت ڈوب، گناہ کی لذت میں مت ڈوب، لذت عارضی ہے گناہ ہمیشہ رہنے والا. نیکی کی مشقت سے مت گھبرا، مشقت عارضی ہے نیکی ہمیشہ رہنے والی. اور دوسرا شعر یوں کہا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑ، ممکن ہے یہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کر، ممکن ہے یہی پکڑ کا سامان بن جائے. رہا سادگی کا معاملہ تو حدیث پاک میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون. 2 دفعہ میں سن نہیں رہے آپ لوگ. حالانکہ صحابہ اور نہ سنیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت کو ایک امت کو ایک اہمیت اور ہمتن گوش، ذرا توجہ سے سنو. یا رسول اللہ حکم، تو صرف ایک لفظ فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون. 2 دفعہ متوجہ کیا. عام طور پہ ایسے کرتے نہیں تھے، لیکن اس موقع پہ امت کو ایک پیغام دینا تھا. یا رسول اللہ حکم فرمائیے. فرمایا ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان، یعنی تقاحل، سادگی ایمان کا سب سے بڑا حصہ. اللہ اکبر. سادگی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اشارے پہ ساری کائنات، اللہ نے جن کے صدقے ساری کائنات کو بنایا اور سجایا، لمبی احادیث ہیں، اس طرف میں جاؤں گا تو موضوع سے ہٹ جائیں گے. ان کے گھر کی یہ صورتحال کہ 3 مہینے چاند گزر جاتے. رائنا الہلال ثم رائنا الہلال ثم رائنا الہلال ما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، چولہا تک نہیں جلتا تھا. تو پوچھا گیا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو میں کبھی کھجور کھا کے، کبھی پانی پی کے، اور کبھی کھجور نہ ہوتی تو گٹلی چوس کے. اور ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حاضر ہوئے تو دیکھا جسم پہ بوریے کے اثرات، تو رو پڑے، آنکھوں میں آنسو. سبحان اللہ. اور وہ چٹائی پہ آپ فرماتے اور کھجور کی جو چٹائی اس کے جس میں اتھر پر اس کے وہ کیا خوبصورت نورانی جسم تھا، اس پہ اس کے اثرات. اچھا، اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ جیسی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی جو ایک مضبوط اور ایک سے کہیے کہ بہت ہی اس حوالے سے مضبوط اصحاب، وہ بھی رو پڑے. جی. اور پھر فرمایا کہ کیسر و کسرا تو اتنے وہ آرام اور عیش و عشرت میں، اور آپ جس کی برکت سے ساری کائنات بنائے گی. تو آپ نے فرمایا عمر، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں نعمتوں کو مکان رکھا ہے، یہ دنیا سادگی کا مکان ہے. یہ مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں. اور کیا تم نہیں چاہتے کہ کیسر و کسرا اس دنیا کے مزے لوٹیں جو عارضی ہے، اور ہمیں آخرت کے مزے لوٹیں؟ یہی معاملات ہمارے خلفاء راشدین سے ملتے ہیں. اور خاص طور میں شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا. جو آپ نے فرمایا کہ آج لوگوں کے پاس پیسے ہیں تو کیا اپنی چیزیں لے سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میں چونکہ اہم واقعہ ہے اور بہت ہی مبارک ہستی کا ذکر ہے، میں جی چاہ رہا کہ بیچ میں کٹے اور اس کا لطف اور اس سے جو سیکھنا ہے وہ اس میں کہیں کو کمی آئے. تو یہیں واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور وہیں جو آپ نے واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر کیا، اسی سے وہ نعت کا شعر ہے، وہ اس پہ دوبارہ ایک بار شیئر کرتے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. سبحان اللہ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، خیر و عافیت ہمارا سیگمنٹ ہے. انتہائی اہم موضوع، انتہائی جسے کہیے کہ فی زمانہ اس وقت کا جو وقت جو ہم سے تقاضا کرتا ہے مسلمانوں سے، خاص طور پر پاکستانیوں سے، اہل پاکستان میں، اور پاکستان میں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہے، ان سے جس رویے کا متقاضی ہے، وہی موضوع آج ناظرین گرامی ہمارا علماء کرام کے سامنے ہے، یعنی کہ خیر سادگی. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت اور آج موضوع ہے وہ ہے خیر سادگی. ہم اس موڑ پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت عطا کیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لیکن اپنے پہننے میں، اوڑھنے میں، رہنے میں، چلنے پھرنے میں، معاشرے میں، موومنٹ میں ان کو رویہ اپنا کیسا رکھنا چاہیے.
جو نعمتیں باری تعالیٰ نے عطا کی ہیں کس حد تک اس کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ اس ہم موضوع کے اپنا سیگمنٹ میں اس حصے پر تھے موضوع کے. حضرت کو واقعہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. جی اس میں 2-3 واقعات بھی عرض کرنا چاہوں گا, اور اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ جو واقعات جو صحابہ نے عمل کر کے بتایا. حدیث پاک میں آتا ہے من طلب الدنیا حلالا, ایک آدمی کروڑوں نہیں اربوں خربوں ڈالر بے شک کما لے, کمانا کوئی حرج نہیں, 3 نیتوں کے ساتھ کمائے تو یہ شخص جب اللہ سے کل ملاقات کرے گا لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر, اس کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 3 نیتیں ہیں کیا؟ سبحان اللہ. جس معاشرے کے اوپر آپ ایک دکھڑا فرما رہے ہیں, اللہ آپ کے جذبات میں اور برکت دے, اللہ ہر مسلمان کو ہر پاکستانی کو یہ جذبات آپ آپ سب کی یہی کیفیت ابھی جب یہ سیکشن ہو رہی تھی جو سیکشن کی تو آپ ہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. فرمایا 3 نیتیں کر کے جو کمائے گا, سب سے پہلی بات ہو کہ استعفافاً عن المسئلہ, کہ سوال کرنے سے میں بچ جاؤں. آئے ہائے سبحان اللہ. میں کسی سے نہ مانگوں, ہر ایک کیونکہ کو اوپر دینے والا ہاتھ جو ہے الید نیچے والے ہاتھ سے بہتر خیر من الید السفلی. سبحان اللہ. دوسری چیز وسعین علی اہلہ, اپنے بیوی بچوں پہ اہل و عیال پہ خرچ کرنے والا بن جاؤں, اور ایک آسودہ مناسب زندگی جو ہے مناسب زندگی گزار سکے, وہ فقر و فاقے کا شکار نہ ہوں. تیسرے نمبر پہ فرمایا وتعطفاً علی جاری, جو ہمارا موضوع ہے کہ اپنے پڑوسیوں پہ غریب غربا پہ مہربان اور شفیق بن جاؤں. سبحان اللہ. ان 3 نیتوں سے جو کمائے گا اس کا چہرہ کل قیامت میں یوں چمک رہا ہوگا جیسے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی نہیں واقعات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ایک بڑا زبردست ملتا ہے. جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں تشریف لائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو خلفائے راشدین کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق دے. بیت المال میں جب تشریف لائے تو آ کے پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کرتے تھے. سب سے پہلے تو فرمایا کہ آ کے نفل پڑھتے اور ہمیں فرماتے کوئی نرم غذا تیار کرو, ہم تیار کر دیتے. اس کے بعد اس غذا کو لیتے, باقی کچھ معاملہ ڈسکس کرتے, لے کے اس طرف نکل جاتے. کہاں جاتے تھے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن اس طرف جاتے تھے. نفل پڑھے, غذا تیار کروائی, لے کے نکل پڑے. ایک سے پوچھ دو, کافی کلومیٹر چلنے کے بعد ایک جھونپڑی نظر آئی. لوگوں نے بتایا یہاں آیا کرتے تھے. اندر گئے تو ایک نابینا آدمی, اور چہرے کے اوپر اتنے بڑے بڑے پھوڑے کہ چہرہ نہیں دیکھا جا رہا. اندر گئے, سلام کیا تو بابے نے الٹا ڈانٹنا شروع کر دیا کہ 2 دن تم کیوں نہیں آئے. اور جب کھلانا شروع کیا نا تو اس نے پھر ڈانٹا کہ تم 2 دن آئے بھی نہیں اور بھول بھی گئے ہو. اللہ. تو حضرت عمر رو پڑے کہ حضرت وہ صدیق اکبر آیا کرتے تھے, ہائے ہائے وہ صدیق اکبر آیا کرتے تھے, اور 2 سال وقت کا خلیفہ آ رہا ہے, یہ بھی نہیں بتایا کہ میں صدیق اکبر ہوں, اور بندہ تھا بھی غیر مسلم. اللہ اکبر. کافروں کے ساتھ یہ سلوک ہمارے بڑوں. اللہ اکبر. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ, اور جس طریقے سے حضور نے بھی حضرت نے بیان فرمایا کہ جو ہمارے رہبران تھے اور ہمارے جو رول ماڈلز تھے, ان کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور نماز مغربین کے وقت نماز مغربین ادا کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک فقیر ہے کہ جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے رومال کو کھولتا ہے, اس میں سے جو کی روٹیاں نکالتا ہے, پانی بھی اس کے پاس موجود ہے, اور وہ راوی کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ کھانے کے اندر. تو وہ منع فرماتا ہے کہ بھائی یہ تو غریب ہے, اس کا کھانا ایسا عجیب سا کھانا ہے, میں اس کے ساتھ کیسے کھانا کھا سکوں گا. اس کے بعد مغربین کی ادا کرنے کے بعد یہ پہنچتا ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, اور وہاں پر اسے دعوت بھی دی گئی ہوتی ہے, دسترخوان سجا ہوتا ہے. تو عرض کرتا ہے کہ مولا کیا میں اس دسترخوان سے کچھ غذائیں اٹھا کر اس فقیر کو دے کر آؤں کہ جو مسجد میں ایک گوشے میں بیٹھ کر اس طریقے سے افطار کر رہا تھا. تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ جس فقیر کا تو تذکرہ کر رہا ہے وہ فقیر نہیں, وہ میرا بابا علی مرتضیٰ مسلمانوں کا خلیفہ وقت ہے کہ جس کے یہ جملے. اور کمال یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے میں ایک چیز ضرور سچ چاہوں گا یہاں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ یہاں یہ بڑا ضروری ہے, چونکہ بعض بالکل طالب علم ہمارے ہاں ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جس دور کا ذکر کر رہے ہیں اس دور میں اسلامی سلطنت میں یعنی کہ پیسہ نہیں تھا یا بیت المال میں. میں چاہوں گا کہ ذرا یہ بیان ہم فرمائیں, آپ فرمائیے آپ بھی کہ بھائی جس زمانے کا یہ ذکر ہو رہا ہے اس وقت کس قدر بیت المال میں پیسہ ہوا کرتا تھا, بھرا ہوا ہوتا تھا, زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوتے تھے, اور یعنی کہ کیا عالم تھا جسے کہیے کہ ریاست کی, جسے آپ کہہ لیجئے کہ ریاست کے پاس جو خزانہ ہوتا
ہوتا ہے, تاکہ پھر جو عام طالب علم, جو بچہ جو نیا جو دیکھ رہا ہے, یہ جو میرے جیسا نہیں جاننے والا, اس کو پتہ لگے کہ اس کے باوجود یہ جو تھا سادگی اور فقر جو ہے. میں چاہوں گا یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی مبارک ہستیوں کا ذکر ہے, اور پوری کا پورا یعنی کہ آپ ان ہستیوں کے اس پورے دور کو دیکھ لیں ناظرین گرامی, تو آپ کو یہ ساری کی ساری جو مبارک ہستیاں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں, وہ سادگی کی اور فقر کی بہترین مثالیں جو ہیں ناظرین گرامی وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور پھر جیسے جب واپس آئیں گے تو علامہ حضرات اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے, پیسہ ہوتے ہوئے, طاقت ہوتے ہوئے, دنیا کا جسے مال کہتے ہیں وہ ہوتے ہوئے سادگی جو ہے وہ اختیار کرتے تھے. اسی پر بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ایک دفعہ پھر خوش آمدید, اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ عمران بشیر صاحب محترم, اور محترم علامہ محمد تقی مہدوی صاحب. وقت صاحب آپ نے ذکر کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا, جس میں ایک شخص آئے اور پھر اس کے بعد ایک سادہ کھانا آپ کھا رہے تھے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ذرا اس وقت اسلامی سلطنت کی جو طاقت کا اور عظمت کا اور خزانے کا جو عالم تھا وہ بھی ذرا بیان فرمائیے تاکہ پورا منظر کلیئر ہو. بالکل ایسا نہیں ہے کہ سرکار جو مولا متقیان ہیں ان کی زندگی کے اندر جو خلافت ہے وہ بہت جو ہے مدینے سے چھوٹی ہو گئی اور مدینے کی حد تک محدود رہ گئی, بلکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب سرکار مولا متقیان کوفے کے اندر موجود تھے. یعنی اسلامی حکومت مکہ اور مدینہ سے نکل کر عراق کی سرحدوں میں داخل ہو گئی ہے, اور اس کے بعد مزید جو ہے وہ ایران اور عراق اور اس کے اطراف کے جتنے ممالک ہیں سب آہستہ آہستہ قبضے کے اندر ہیں. تو پورے ملک پر آج پاکستان کی کیا حیثیت ہوگی, آج جو مختلف پڑوسی ممالک ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی, یہ سارے ممالک اس زمانے کے اسلامی ممالک کے اندر آتے تھے, اور اس کے واحد سربراہ کا نام ہے اس وقت تقریباً سارے 32 لاکھ مربع میل اس وقت بھی جسے کہیے زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے اختیار میں تھی. اور اس کے لازم بات ہے کہ آپ بیت المال یا خزانے کے سائز کا اندازہ کر سکتے ہیں بالکل کہ ریاست کے پاس کتنا پیسہ ہو. سبحان اللہ. اور پھر جو ہے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اے علی مرتضی, آپ جو روٹیاں کھاتے ہیں اس کو ایک خاص لفافے میں ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر ایک خاص مہر لگاتے ہیں کہ کوئی اس روٹی کو اٹھائے نہ, تو یہ کام کیوں کرتے ہیں, کیا اس کے اندر کوئی خاص بات ہے؟ تو علی مرتضی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کے دل کے اندر باپ کی محبت ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ باپ جو ہے وہ سخت روٹیاں کھائے, وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی نرمی آ جائے اس کے اندر, اور رات کی کسی پہر میں آ کر وہ اس کے اوپر تیل لگا دے تاکہ بابا کو کھانے میں آسانی ہو. تو علی مرتضی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ بیٹیاں میری محبت میں آ کر یہ کام کریں اور انہیں معلوم ہو کہ یہ علی مرتضی کی بطور خاص روٹیاں ہیں اور یہ کسی اور کو روٹیاں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. چنانچہ اور پھر میرے مولا نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو حکمران ہوتا ہے, بھی سینسٹیوٹی کا عالم دیکھیے بالکل اللہ, جو حکمران وقت ہوتا ہے, جو حاکم وقت ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کی ریاست میں جو غریب ترین شخص ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس سے کم درجے کا کھانا کھائے. یہ ہے اسلامی فلسفہ اور دنیا میں رہتی دنیا تک حکمرانی کا بہترین فیصلہ. میں چاہوں گا اس کو ذرا ایک مرتبہ پھر حضرت دہرا دیجئے, اور وہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خاص کیمرے کی طرف دیکھ کر, تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو, اور اگر کوئی حکمران ہو یا ان کا کوئی وہ ہے تو وہ بھی دیکھے اور ان کو بتا سکے کہ حضرت یہ ہے اصل. وہ چونکہ اسلام میں جو اصل میں رول ماڈلز ہیں اور حقیقت میں پورے معاشرے کو چلانے والے افراد ہوتے ہیں وہ حکمران ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, سرمایہ دار ہوتے ہیں. لہٰذا جو سب سے پہلی نگاہ پڑتی ہے وہ ان افراد پر پڑتی ہے, وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. چنانچہ علی مرتضی پر اگر کسی کی نگاہ پڑتی ہے جو انہیں رئیس مانتا ہے, جو انہیں خلیفہ مانتا ہے, جو انہیں امام مانتا ہے, تو اس کی زندگی کو وہ دیکھے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی ریاست میں غریب ترین شخص ہے اس سے بھی زیادہ نچلے درجے کی غذا کھائے, تاکہ وہ شکوہ نہ کرے قیامت کے میدان میں کہ اے خدا میں اس کی سلطنت میں رہتا تھا اور میں تو یہ کھاتا تھا اور وہ کھایا کرتا تھا. لہٰذا اور دوسری طرف سے میں ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کروں گا کہ حدیث کا جملہ یہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مؤمن کے لیے تو زندان ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس بارے میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہ آپ تو مومن ہیں اور آپ امیر المومنین کے فرزند ہیں, اس کے باوجود آپ کا دسترخوان سجا رہتا ہے اور لوگ آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن میں ہوں, مجھے تو پروردگار نے کچھ نہیں دیا, میں تو غریب ہوں, میرے لیے تو یہ دنیا زندان بن گئی ہے. تو آپ کی جو نانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو حدیث صدق نہیں آتی.
تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیری آنکھیں کھل جائیں اور دنیا کے حجابات ہٹ جائیں اور تو قیامت میں اپنے مقام کو دیکھے اور میں قیامت میں اپنے مقام کو دیکھوں تو میرے لیے دنیا زندان ہے اس دنیا کے مقابلے میں، سبحان اللہ، اور تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے اس آخرت کیا کہنا. جیسے حضرت نے بیان فرمایا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ باقی بھی جو خلفائے راشدین ہیں یہی حضرت عمر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اجرت وہ مقرر کی جو مدینے میں مزدور کی اجرت تھی اس سے بھی کم غالباً، اس سے بھی غالباً کم. پھر یہی باقی بھی شخصیات کا طریق تھا. اسی پر ہم اگلے مرحلے میں بات کریں گے. اور پھر میں چاہوں گا کہ یقیناً چونکہ ایک میانہ روی کا اور اعتدال کا ایک دین ہے تو وہ چاہوں گا کہ وہ ضرور آپ بیان فرمائیں کہ کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز مت کرو. تو اس میں پھر ہمیں کہاں رہنا ہے یہ بھی ہمیں تک. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، بہت ہی اہم موضوع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صلہ ہے نعت رسول کا، یہ صلہ ہے نعت رسول کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ صلہ ہے نعت رسول کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ صلہ ہے نعت رسول کا. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے کوچے میں جس کو موت آئی ہے، موت آئی ہے. مصطفیٰ کے کوچے میں جس کو موت آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیے علامہ یاد آ گئے. لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گینا رنگ، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب. سبحان اللہ. شوکت سنجر و سلیم، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود. شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید، فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب. فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ سید صاحب، واہ واہ واہ. جو واسطہ نبی کا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا. جو واسطہ نبی کا، جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا. جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے گا. اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا. پروردگار تجھ کو، پروردگار تجھ کو ہرگز صفا نہ دے گا. میرے نبی کا جب تک، میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا. میرے نبی کا جب تک تو واسطہ نہ دے گا. جو واسطہ نبی کا دے کر صدا نہ دے
और तू उम्मती है उसका जिसके गुलाम है सब क्या क्या उम्मती है उसका जिसके गुलाम है जिसके सब। गुलाम है सब तू उम्मती है उसका जिसके गुलाम है सब तू मांग एक कोड़ी तू मांग एक कोड़ी तुझको खजाना देगा तू मांग लियो मांगते तू मांग एक कोड़ी तुझको लोगों को तलब होती है और मांगते हैं, मालो दौलत भी मांगते हैं, लेकिन क्या ही लुत्फ हो कि मांगे तो फिर फक्र मांगे और मांगे तो सादगी मांगे, मांगे तो अताअत मांगे, मांगे तो जिसे कहते हैं ना कि फकीरों को देने की जिसे इस्तिताअत और हौसला और हिम्मत जो है वो मांगे। मसला ये हुआ है कि हम मांगते हैं तो बस मालो दौलत मांगने में लगते हैं। सो मांगे तो फक्र मांगे। फक्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। सुभान अल्लाह। सरकार के मतलब में मिलती है रोज जैसी सरकार के मतलब में मिलती है रोज जैसी कोई हकीम तुझको कोई हकीम तुझको ऐसी दवा न देगा कोई हकीम तुझको ऐसी दवा न देगा जो वास्ता नबी का देकर सदा न देगा। और मक्का है अलीमुद्दीन अली कहते हैं कि उनके घराने वाले सब हैं अलीम आका उनके घराने वाले सब हैं अलीम आका जो कुछ कहेगा तुझको जो कुछ कहेगा तुझको सैयद घराना देगा जो कुछ कहेगा तुझको सैयद घराना देगा जो वास्ता नबी का देकर सदा न देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कलाम जो आगाज़ किया था आपने अली भाई अरसा हो गया मुझे भी पढ़े हुए आपसे लिखवाए हुए उसके चंद से क्या था वो जिंदगी हकीकत जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है हकीकत में बस उसी ने पाई है मुस्तफा के कूचे में जिसको मौत आई है मुस्तफा के कूचे में जिसको मौत आई है मुझको मेरे मुर्शिद ने बात ये बताई है मुझको मेरे मुर्शिद मेरे मुर्शिद वाह वाह, ने बात ये बताई है बात ये बताई है कि जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई उस शान तो शाना सब बढ़िया दम लगो
पे आया है, बढ़ रही है बेताबी। क्या कहना पे आया है, बढ़ रही है बेताबी। सुभान अल्लाह यूसुफ भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। बढ़ रही है बेताबी। दम लबों पे आया है, बढ़ रही है बेताबी। ऐ सबा मदीने से क्या पयाम लाई है, ऐ सबा मदीने से क्या पयाम लाई है। और मौज तूफान बना क्या डुबोएगी उसको। तूफान बला बना क्या डुबोएगी उसको। मौज तूफान बना क्या डुबोएगी, क्या डुबोएगी उसको। ऐ अलीम आका से जिसने लौ लगाई है, ऐ अलीम आका से जिसने लौ लगाई है। जिंदगी हकीकत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महसूसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौज तूफान बला क्या डुबोएगी उसको। सुभान अल्लाह, क्या शेर है। तूफान बला क्या डुबोएगी उसको। सुभान अल्लाह, तूफान बला क्या डुबोएगी उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौज तूफान बला क्या डुबोएगी उसको। सुभान अल्लाह, मौज तूफान बला क्या कहने यूसुफ भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मौज तूफान बला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या डुबोएगी उसको। सुभान अल्लाह, मौज तूफान बला क्या डुबोएगी उसको। है अदीम आका से जिसने लौ लगाई है, लौ लगाई है। अदीम आका से जिसने लौ लगाई है। मौज तूफान बला क्या डुबोएगी उसको। मौज तूफान बला बला मौज तूफान बला क्या
डुबोए दी उसको ए अलीम आका से जिसने लौ लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है वो थाम लेंगे, भरम रखेंगे। सुभान अल्लाह। इसी से अलीम भाई के शेर से याद आया। मुझे यकीन है वो थाम लेंगे। यकीन का इस्तेमाल किया, बिल्कुल बिल्कुल, कोई गुमान नहीं, कोई इबाहम नहीं। मुझे यकीन है वो थाम लेंगे, भरम रखेंगे। तो ये मान है तो दिए जलाए हैं आंधियों में। मुझे यकीन है वो थाम लेंगे, भरम रखेंगे। ये मान है तो दिए जलाए हैं आंधियों में। मौजे तूफान बला क्या डुबोएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम भाई आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर रमज़ान मुबारक, माह रमज़ान मुबारक। खैर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। हमारा सेगमेंट है खैर व आफ़ियत और खैर सादगी। सादगी से जो खैर फूटता है, सादगी की किस कदर ज़रूरत है, सादगी के हवाले से क्या दीन इस्लाम जो है वो रहनुमाई फरमाता है और हिदायत जारी करता है, उस पर हमने बात की। और प्रोग्राम आखिरी लम्हात में हज़रत आखिरी कलमात जैसे कहिए कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जितने भी हमारे खुलफ़ाए राशिदीन हैं, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के 20 वाक़यात मिलते हैं। सैयदना उस्मान गनी खुद उठा के लेके जाया करते थे, अपने बेशुमार गुलामों की मौजूदगी में बोरी उठा के खुद लेके जाते थे। जी। और ऐसे ही हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हस्तियाँ भी खुद कंधों पे। सैयदा ज़हरा के देखिए, अगर हाथ में यानी कि पैगंबर खुदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की लख्त जिगर के हाथ में अगर आपको छाले नजर आते हैं चक्की पीस के, इससे ज़्यादा क्या सादगी हो सकती है। और वो 3 दिन का रोज़ा रखा और एक दिन यतीम आ गया, एक दिन मिस्कीन आ गया, एक दिन कैदी आ गया। वो युतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों। हमें यही, इससे ज़्यादा और कुछ इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं भी बस इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि वो युतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। तो न सिर्फ ये कि अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने न सिर्फ ये कि अपनी रोटियां और अपना खाना दे दिया, बल्कि उनकी देखा देखी उनके बच्चों ने भी यही तरबियत पाई। और न सिर्फ ये कि बच्चों ने, बल्कि जो घर की कनीज थी उसने भी यही चीज़ देखी कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए और लोगों के लिए जो है वो इन्फाक करना चाहिए। चुनांचे अगर हम खुद अपनी ज़िंदगी में ये सादगी लेकर आ रहे हैं तो न सिर्फ ये कि हम अपने आप को सुधार रहे हैं, बल्कि पूरे माशरे को और पूरी नस्ल को हम इंशाअल्लाह सुधारने। और नाज़रीन आज भी आप अगर देखिए अब्दुल ईदी साहब को अल्लाह ताला जैसे कहिए उनको उन पर अपनी बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाए, सारी ज़िंदगी गुजारी और किस कदर एहतराम जो है उनका, किस कदर इंसानियत की खिदमत उन्होंने की है। तो ये भी एक ज़िंदगी है। मुझे हकीम सईद याद आते हैं, उन्होंने एक बेशतर हिस्सा जो था वो वक्फ पाकिस्तान कर दिया था, और इसलिए वक्फ पाकिस्तान कर दिया था कि ये मुसलमानों की एक खूबसूरत एक अजीम सल्तनत जो है। सो बेशुमार ऐसी हस्तियाँ मिलती हैं और उन्हीं का नाम भी रहता है, उन्हीं के दर्जात भी बुलंद होते हैं, उन्हीं को यह लोग याद भी करते हैं। दुआ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब की हालतों पे रहम फरमा। या अल्लाह ये इस माह मुबारक की बरकत से जिसमें तूने हमें ये वतन अज़ीज़ भी अता फरमाया, या अल्लाह इस वतन अज़ीज़ को जिस बुनियाद पे हमारे बड़ों ने लिया, या अल्लाह उस बुनियाद पे इसको कायम दायम फरमा। और जो आज फजूल खर्ची और या अल्लाह बेराह रवी का शिकार हो चुकी है उम्मत, क्या आवाम क्या हुक्मरान, या अल्लाह सबको सादगी पे आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपनी ज़ातों को पीछे छोड़कर दूसरों को तरजीह देने की तौफीक अता फरमा। जो सहाबा की और हमारे बड़ों की बुनियादी सिफत थी, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाया करते थे। या अल्लाह हमें पड़ोसियों का एहसास करने की तौफीक अता फरमा। तेरे महबूब ने फरमाया जिसने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई उसने इमामुल अंबिया को तकलीफ पहुंचाई, जिसने पड़ोसियों का इकराम किया उसने इमामुल अंबिया का इकराम किया। या अल्लाह हर एक का ख्याल रखने की हमें तौफीक अता फरमा। जितनी खैरें तेरे महबूब ने मांगी हम सब को पूरी उम्मत को अता फरमा। इन शुरूर से पनाह मांगी हम सब को पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ वालों को इंतहाई जज़ाए
خیر عطا فرما، ان کی برکت سے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور وقت ہوا ہے ناظرین گرامی ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا، جس میں آپ جانتے ہیں کہ دعاؤں کی شکل میں ہم تحفہ خیر جو ہے ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب جو ہیں وہ آپ کی جیسے کہیے کہ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، چونکہ ناظرین بہت ہی محترم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید جیلانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور کل ہم نے بات کی تھی کہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے اور پھر جو دالوں پہ پڑھ کے لوگ پھونک دیتے ہیں، گھروں سے تعویذ نکل آتے ہیں، انڈے میں سوئیاں نکل آتی ہیں، وہ بکری کی سری جو ہے وہ مل جاتی ہے، پتہ لگتا ہے چھت پہ کون پھینک گیا، پورا محلہ چڑھا ہوا ہے، کہہ رہے جی یہ چھت پہ کون سری سٹ گیا ہے۔ تو یہ اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں کسی کی زندگی پہ، کسی کے کاروبار پہ، کسی کی خوشیوں پہ، کسی کے گھریلو جو آپس میں خوشیاں ہیں، جو ناچاقی ہے اس کو پیدا کرنے میں کتنے ہوتے ہیں۔ ایک بات، ایک دوسرے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، پہلے آپ اثرات پہ بات کر لیں گے، پھر جو لوگ کرتے ہیں ان کا انجام اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، پھر تیسرے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ پھر اس سے کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پھر وہی جیسے آپ کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ آپ اس کے عملی پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور پھر وظائف اور دعاؤں سے بھی رہنمائی جو ہے فرماتے ہیں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے، جیسے کہ آپ نے کہا دال مل گئی یا بکرے کی سری یا بہت سی چیزیں ہیں، جادو جو ہے وہ تو خیر برحق ہے، جی جادو ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ کرنے والا جادو برحق ہے مگر کرنے والا ہاں بالکل تو گناہگار، کافر ہے، گناہگار، وہ تو دین سے خارج ہے، کافر ہو جائے گا، ظاہر بے ایمان ہو جائے گا، اور وہ بغیر اس کے کرا ہی نہیں سکتا، کرنے والا کروانے والا ہو تو۔ اب اس میں کیا ہے کہ وقتی طور پر یہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اچھا یہ ہے، یعنی مکمل نہیں کر سکتے، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا کلام، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ وقتی جب ہو، چونکہ ظاہر بات ہے سارے میٹا فزکس ہے، روحانیت ہے، نظر تو آتا نہیں ہے معاملہ، تو آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ وقتی جب آپ کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں اس زبان میں، کہ اس کو عرصے پہ اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک کام آج ہونے والا ہے تو وہ 2 دن کے بعد ہوگا، اچھا، یعنی جیسے کامیابی آج ملنے والی ہے، وقتی طور پہ اس پہ رکاوٹ ڈال دی، اب وہ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ہوگا۔ کوئی کامیابی ملنی ہے یا جیسے روزگار چل رہا ہے، اس میں وقتی طور پہ ایک رکاوٹ ہو گئی 2 دن 3 دن تک، اب وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، مستقل کسی کے اوپر مستقل مزاجی جو مستقل نہیں ہو سکتا، اختیار نہیں کسی، اختیار نہیں، اور اس میں اثر ہے، وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی، اس میں جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کی ساری تفسیر آپ دیکھ لیں، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم ہر چیز کو اس پر لیں، وہ غلط ہے۔ ہاں، کیونکہ اب ایک چیز، ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ ذرا سا کچھ ہوا تو کہتے ہیں یہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، یعنی ویسے بھی کوئی چیز اگر آپ کو مل گئی تو انہوں نے کہتے ہیں یہ جادو ہے، یعنی کہ اگر کوئی گڑیا میں سوئیاں لگا کر بھی ڈال دے تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ سفلی ہو گیا، میرے پر جادو ہو گیا، ایسا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے، اور ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے اور تجربات سے بھی یہ بزرگان دین نے اپنے عملیات سے، وظائف سے، اور وہ وظائف بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا توڑ انہوں نے رکھا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے خود سورہ ناس اور سورہ فلق، جی وہ پڑھ کے، جو یہودی نے ایک وہ ڈال دیا تھا کنویں میں، تو آپ نے پڑھ کے گرائیں، گرہیں جو ہے کھلتی گئی، وہ پوری تفصیل کا اس وقت نہیں، تو بزرگان دین نے اس کے لیے بہت سے طریقے بتائے، مثلا یہ کہ جیسے ہم عرق گلاب پڑھ کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پر چھڑکا جائے، اس سے بھی اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ بنیادی طور پہ پاکیزہ جتنا ماحول ہوگا، پاکیزہ ہوگا، جتنا قرآن کی تلاوت سے، جتنا نماز سے، اتنا ان چیزوں کے اثرات بالکل۔ پھر ان کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ شریف ہے، سرکار نے فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا، تو اگر اس کی تلاوت کا آدمی ایک معمول بنا لے، اہتمام کر لے، تو اس سے بھی یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دکان میں اگر مسلسل تلاوت ہو، اس سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ پھر ان وظائف سے اور ان چیزوں کے، جیسے عرق گلاب یا سمندر کا پانی منگا کر اس کو پڑھ کر وہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس جگہ چھڑکا جائے، اس مکان میں یا اس دکان میں، تو اس سے بھی یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عرق گلاب یا سمندر کا پانی جیسے آپ نے کہا، اس کے اوپر کیا پڑھا جائے آپ سمجھتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ کیا
ہوگا. صحیح. اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ کو توڑ کرنا ہے تو ایک تو جیسے آپ نے فرمایا گھر کے گلاب اور یہ ہے کہ اگر مخصوص نوعیت کا کچھ ایسا کام کیا گیا تو کیا یہ عرق گلاب اور یہ جو سمندر کا پانی اس کے اوپر جو آپ کلمات بتائیں گے یہ کافی ہیں؟ یہ تمام معاملات کو کور کرتے ہیں یا مختلف طرح کے جادو کے لیے مختلف طرح کی دعائیں اور وظائف ہوں گے؟ اس پہ پھر ہم بات کریں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. اور جادو ٹونا اور اس کے اثرات زائل کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, طریقہ کار کیا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. وقت ملا تو چونکہ طاق راتوں کا آغاز ہو چکا ہے, آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے, تو میں حضرت سے چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بھی جو مسنون دعائیں اور وظائف ہیں اس پر بات کریں. اور آج بھی ہم کوشش کریں گے اور کل اور پرسوں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ باقاعدہ ہم پروگرام میں حضرت سے رہنمائی حاصل کریں گے بہترین, تاکہ ان راتوں کی جو فیوز و برکات جو ہے وہ سمیٹ سکے انسان. اب سر جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر اس پہ عرق گلاب پر سورہ ناس 41 مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے اور پھر اس کے اندر پانی ملا کے اس کو 9 دن تک چھڑکا جائے تو اس سے انشاءاللہ اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے. اب اس میں دکان ہو یا مکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا کہیں ایسی چیز نکلی, لیکن اب اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ وہ ہے کیا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے. اگر کچھ نہ ہو تب بھی ایسا کر لے تو فائدہ تو ہے ہی, اس کا نقصان فائدہ ہے اور اس سے برکت ہے, اور اگر ہوگی تب بھی وہ زائل ہو جائے گی. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو چیز وہ نکلے وہاں سے اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے. سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ سمندر نہیں ہے اس کا تو جو دریا نہر میں ڈال دیں, نہر میں, دریا میں, یہ تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے, نہریں ہوتی ہیں, جو جاری نہر ہے اس کے اندر ڈال دیں اور اس طرح ڈالیں بہتے پانی میں جہاں کہ وہ ڈوب جائے. ٹھیک ہے, ہاں, تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اب بہت لوگ اٹھا کے ویسے ہی پھینک دیتے ہیں اور کوئی گزر گیا اس کو نقصان پہنچے. اچھا, ہاں, تو اس لیے اس کے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ایسی نکلے آپ کو شک ہے اور آپ یہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ اس میں ہے بھی یا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نہ ہو اور ممکن بھی ہے کہ ہو, تو اس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے یا کسی نہر میں ڈال دیا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی محفوظ ہیں اور بھی کسی کے نقصان میں وہ چیز نہیں آئی. اچھا, اب حضرت یہ تو جادو ٹونا ہو گیا, اب اس میں ایک ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی ہے. کچھ لوگ ضعیف الاعتقادی جادو ٹونے کے اس میں بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن توہم پرستی سے کالی بلی رستہ کاٹ گئی, کوا آ کے اس پر بیٹھ گیا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو ایک ویسی چل رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے تو وہ کالی بلی گزر گئی, آگے سے راستہ کاٹ دیا تو ہمارا یہ ہو گیا. وہ ایشو نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. یہ صرف توہم پرستی یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے, اس سے کوئی اثر نہیں. درست. اب ایک یہیں پہ فرما دیجئے آپ, پھر میں ایک اور سوال کی طرف آتا ہوں کہ ادروائز کون سی ایسی چیز, کون سے ایسے کلمات, قرآن کی کون سی ایسی آیت یا وظائف آدمی پڑھتا رہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی معاملہ ہے بھی تو اس کا جسے کہتے ہیں پیش بندی کر لے, اثر ہی نہ ہو پائے. اس کے لیے سب سے بہتر چیز آیت الکرسی ہے. اچھا, یعنی انسان گھر سے نکلنے سے پہلے اگر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے, یہ 24 گھنٹے کا حصار ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ گھر واپس آئیں اور دوسرے دن تک آرام سے بالکل ہر چیز سے محفوظ. ٹھیک ہے, تو پھر یہ اس کے اثرات انشاءاللہ ہوں گے. اب سر یہ فرمائیے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں, ایک تو وہ آدمی جو اس قسم کے عملیات کرتا ہے یا وہ شخص جو جاتا ہے کہ جی کر دیجئے مجھے, دونوں سائل اور وہ دونوں. اچھا, وہ دوسرے یہ کہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جعلی اور 2 نمبر عامل ہے, وہ ہے ہی کچھ نہیں, تب بھی, اور اگر اصلی ہے تب بھی اگر وہ غلط کام کرتا ہے, تینوں صورتوں میں انجام. پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی یہ کرے گا, یعنی جادو, سفلی, ٹونا, جو بھی چیز ہے وہ دین سے خارج ہے. یعنی وہ کبھی بھی مسلمان تو رہ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ عمل سیکھنے میں ہی گندا رہنا پڑتا ہے, نجاست کھانی پڑتی ہے. تو جو کرائے گا ایک تو وہ اس کا ایمان ہی گیا, وہ تو کرتا ہی. اور اکثر یہ کرتے بھی یہی غیر مسلم ہیں, جو سارے ہندو اور یہ جو اس قسم کے ہوتے ہیں نا ہندو سکھ وغیرہ, جو ان کے پنڈت اس قسم کے لوگ کرتے ہیں.
لیکن حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ جو عامل بظاہر جو یعنی کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں اس قسم کے کام کرتے ہیں. اگر وہ یہ کر رہے ہیں واقعی جو جادو ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں رہتے. ٹھیک ہے، وہ صرف نام کے پھر رہے ہیں. نام کے مسلمان ہیں، ظاہری شکل و صورت وہ کچھ بھی بنا لے. ٹھیک. لیکن یہ عمل جو بھی کرے ان گا کا فعل جو ہے وہ انہیں مسلمان رہنے نہیں دیتا. نہیں، اس لیے ان کو نجس رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر وہ یہ عمل کر نہیں سکتے. اب یہ فرمائیے جو شخص گیا ہے، عورت گئی ہے یا مرد گیا ہے، وہ گناہ گار ہے. اچھا. اس لیے کہ وہ پیسہ دے گا اور پیسہ دے کر کسی کا گھر توڑوائے گا، کسی کو طلاق کرائے گا، کسی کے کاروبار یہ جو بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار ہوگا اور اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اس لیے جو بھی مسلمان ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہے یا کوئی گیا ہے یا جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے سچے دل سے توبہ کرے. یہ کام بالکل غلط اور غیر شرعی کام. ٹھیک ہے حضرت، طاق راتوں پہ ہم باقاعدہ پروگرام کریں گے کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آج اگر کچھ آپ شیئر کرتے چلیں آخر میں. جی ہاں، طاق راتیں اب یہ شروع ہو گئی ہیں اور چل رہی ہیں اور آگے بھی طاق راتیں جو ہیں آ رہی ہیں اور اس میں عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ 2 کلمے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن. سرکار نے فرمایا 2 کلمے ہیں زبان پہ بہت ہلکے لیکن میزان میں بہت بھاری اور رحمان کے بہت پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ. کتنے ہلکے اور پڑھنے میں آپ دیکھیں سبحان اللہ سرکار کا ارشاد. سبحان اللہ. تو اس لیے اگر بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر ان طاق راتوں میں 1000 دفعہ پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے طاق راتوں میں عبادت کرنے والوں کے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. کل انشاءاللہ العزیز ہم طاق راتوں کے حوالے سے بھی سلسلہ جاری رکھیں گے، جو کہ لازم بات ہے مختلف وظائف ہیں، مختلف طرح کی حاجات ہیں، اس پہ ہم جاری رکھیں گے. اور پھر کل ہم بات کریں گے خاص طور پہ آپ سے کہ اولاد جو ہے وہ بعض اوقات لوگوں کو جو نافرمان ہوتی ہے یا اولاد ہو نہیں رہی ہوتی ہے. پھر لوگوں کو خواہش ہوتی ہے اگر کسی کے ہاں بیٹے ہیں تو بیٹی کی بڑی طلب ہوتی ہے کہ رحمت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی. بعض اوقات بیٹیاں ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ ہو. تو یہ جو پورا اولاد کا جو پورا معاملہ ہے، پھر نافرمان ہو، پھر نہ ہو، پھر یہ ہے کہ وہ خیر کا باعث ہو زندگی میں بھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی شکل میں ایسا عمل ہو کہ صدقہ جاریہ. تو پورا جو اولاد سے جڑے ہوئے جتنے مسائل اور جتنی حاجات اور جتنی خواہشات، جتنے خواب ہیں، اس پر پھر کل ہم آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا شو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دل ربا بن کے آیا پے کرے، دل ربا بن کے آیا روئے ارض و سما سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا
حضرت آمنہ کا دلارا وہ علیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سارا وہ شکستہ دلوں کا سارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دعا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال ان کا اس میں گرامی بے مثال ان کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے خیر نجات اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما خیر